بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی ویسے ویسے کہو۔ ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک درود کی وجہ سے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ثم صلی اللہ علی الوسیلۃ، پھر اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے۔ لا ينبغی الا لعبد من عباد اللہ، کہ وہ وسیلے والا مقام، وہ درجہ اللہ کے بندوں میں سے صرف کسی ایک بندے کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ فمن سأل لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعۃ، تو جو شخص میرے لیے وہ وسیلے کی دعا مانگے گا تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سننے کے وقت یعنی سننے کے بعد یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی بعثتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامۃ، تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش ثابت ہو جائے گی، میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں 2-3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 بات، اذان کا جواب دینا چاہیے، زبانی جواب، پریکٹیکلی جواب تو واجب ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا، زبانی جواب بھی دینا چاہیے۔ زبانی جواب کیسے دیں، وہ کل کے درس حدیث میں پوری بات ڈیٹیل میں آ چکی ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات ہمیں ریپیٹ کرنا ہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں اسی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا، یہ کلمات کہنا ہے۔ تو پہلی چیز یہ بتائی گئی آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث کے اندر۔ دوسری بات بتائی گئی اذان کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے، تو پہلی حدیث میں سکھایا اذان کے بعد والے عمل کے لیے، نمبر 1 درود شریف پڑھو، نمبر 2 میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ اب وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وسیلہ جنت میں ایک بڑے مقام کا نام ہے، ایک بڑے اونچے درجے کا نام ہے، تو جو میرے لیے اس درجے کی دعا کرے گا، اس مقام کی، تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اور وسیلے والا مقام اللہ کے پورے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، تو جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اب وسیلہ مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ طریقہ دوسری حدیث میں سکھا دیا۔ ایسا نہیں کہ وسیلہ مانگنے کی فضیلت ہے تو اپنے طریقے سے مانگ لو، کہا کہ نہیں، طریقے بھی سنت ہوتے ہیں، تو سنت طریقہ بتا دیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے، جس کو ہم اذان کے بعد کی دعا کر کے کہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ دعا سکھائی گئی کہ اب درود کے بعد اذان ہوگی، اذان میں تو جواب دینا ہے جو طریقہ ابھی بتایا گیا، پھر اس کے بعد درود پڑھنا ہے، درود کے بعد میں یہ دعا پڑھنا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے،
اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے وہ اللہ جو اس کمپلیٹ دعوت، اس مکمل دعوت، اذان بھی ایک دعوت ہے، ایک مکمل دعوت کا رب ہے، والصلاۃ القائمہ، اور وہ اللہ جو قائم ہونے والی نماز کا بھی رب ہے، آتی محمدن الوسیلۃ، آپ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے والا مقام دیجئے، والفضیلۃ، اور فضیلت دیجئے، وبعثہ مقاما محمودا، اور آپ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود بخشیے، عطا کیجئے، الذی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے وہاں وعدہ کیا تو اس کے بارے میں کہا آپ کو مقام محمود بھی دیجئے۔ یہ دعا سکھائی گئی۔ بعض الفاظ میں تھوڑا اضافہ ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب بن گئی پوری۔ اب اس دعا میں نمبر 1 وسیلہ، یہ وسیلہ جو دعاؤں میں لوگ وسیلہ مانگتے وہ والا وسیلہ نہیں ہے، یہ جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے، وہ والا وسیلہ مانگنا ہے۔ نمبر 2 فضیلت، بڑا مقام۔ نمبر 3 مقام محمود۔ مقام محمود کیا چیز ہے؟ مقام محمود کے بارے میں علماء فرماتے ہیں نمبر 1 جو وسیلے کا مقام ہے جو جنت میں، وہی مقام محمود بھی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، مقام محمود سے مراد ہے قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، وہ مقام محمود ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں، جس کو اکثر علماء نے ایکسپٹ کیا ہے، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی، ساری امت کی سفارش کریں گے، سفارش کبریٰ، شفاعت کبریٰ کا ایک مقام جس کی ڈیٹیل میں بخاری شریف میں روایات موجود ہیں۔ تو وہ جو سفارش کرنے والا مقام ہوگا وہ ہے مقام محمود۔ تو خیر، اذان کے بعد کی دعا میں یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چند اعمال آج کے درس حدیث میں معلوم ہوئے۔ 2-3 مسئلے سن لیجئے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اذان دینے سے پہلے مائک میں اونچی آواز میں درود پڑھتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ دین کے اندر ایک نیا طریقہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذان کا کمپلیٹ طریقہ سنت سے ثابت ہے، جو طریقہ ثابت ہے اسی طریقے پر کرنا ہے، اس سے تھوڑا سا بھی نہیں ہٹنا ہے۔ اذان کے بعد درود وہ تو سنت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنے کا باضابطہ اہتمام کرنا پھر اس کے بعد اذان دینا یہ بدعت ہے، اسے منع کیا جائے گا۔ نمبر 2، بہت سارے لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے وقت میں انگوٹھے چومتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے کا جو طریقہ ہے یہ نہیں سکھایا گیا، سکھایا یہ گیا مؤذن نے جو کلمات کہے وہ کلمات ریپیٹ کرو، انگوٹھوں کو چومو یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ بعض ضعیف، انتہائی ضعیف بعض لوگوں نے موضوع اور من گھڑت بھی کہا ہے، وہ روایات میں انگوٹھے چومنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو وہ ضعیف روایات کو اگر مان لو کہ ہے بھی ضعیف، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی پرمیشن ملے گی، مگر سنت سمجھنا، اہتمام کرنا اس کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ سنت مستحب سمجھیں، اہل حق ہونے کی پہچان سمجھیں، نہ کرنے والے کو باطل اور گمراہ فرقہ سمجھیں اور کرنے کے اوپر ثواب سمجھیں تو پھر بدعت ہے، پھر اس سے رکنا ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، بعض لوگ اذان کا جواب دیتے وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایڈ کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اذان کا جواب جتنا کلمہ سکھایا گیا اتنا ہی ریپیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے اندر، کیونکہ حدیث میں پورا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اور جو آپ نے طریقہ سکھایا جو کل کی حدیث میں آیا اس میں درود ایڈ نہیں کیا گیا ہے۔ وہاں پر درود فضیلت والا عمل ہے، 24 گھنٹے پڑھیے، مگر اس جگہ پر جواب دیتے وقت میں رسول اللہ کے ساتھ درود ایڈ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم ایڈ کریں گے اور ثواب سمجھیں گے تو بدعت ہے، اور اگر ضروری سمجھیں گے ثواب نہیں سمجھیں گے تو غلط طریقہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، بہت سارے لوگ اذان ہو جانے کے بعد لا الہ الا اللہ جو آخری کلمہ ریپیٹ کرتے ہیں جواب میں، اس کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ وہاں نہیں ایڈ کرنا ہے محمد الرسول اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کہا، آپ بھی لا الہ الا اللہ کو ریپیٹ کیجئے، بس اپنی جانب سے محمد الرسول اللہ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھاتے اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ یہ 2 چند باتیں ہیں جو اس وقت میں اذان کا چونکہ جواب کا سلسلہ چل رہا ہے،
آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ باقی جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سنتے ہی فوراً سننے والے نے دل میں درود پڑھ لیا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر مؤذن خود رسول اللہ کہہ کر اس کے بعد درود پڑھے، یا جواب دینے والا جواب دیتے وقت رسول اللہ کے ساتھ میں درود ایڈ کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دو چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مقصد کیا ہے بھئی آج کے درس حدیث کا؟ اذان کا جواب دینا بڑا فضیلت والا عمل ہے، درود شریف پڑھنا اذان کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا، یعنی اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہوتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی جو ایکسٹرا چیزیں ہم نے ایڈ کر رکھی ہیں اس کو ختم کریں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔